نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس میں اللہ رب العزت نے نیکی کے تصور کو ارشاد فرمایا تھا کہ نیکی اصل میں کیا ہوتی ہے، یعنی نیکی یہ نہیں ہے کسی ایک طرف رخ کر لی جائے مشرق کا یا مغرب کا، بلکہ پوری زندگی اور پورے زندگی کے رویوں کو تبدیل کرنے کا نام نیکی ہے۔ یعنی اگر نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں لیکن رویے تبدیل نہیں ہوتے تو اللہ نے کہا منہ جدھر مرضی کر لو، اگر آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیکی کے معیار پر قائم نہیں ہوئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو چیک کرتا رہے، کیا میری زندگی کے رویے، میرا کردار، میرا اخلاق، میرا معاملات جو ہے زندگی میں روزمرہ میں، کیا ان کے اندر تبدیلی آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی تو پھر اس کو فکر کرنی چاہیے کہ میری عبادات جو ہے وہ ضائع جا رہی ہیں۔ اب اسی نیکی کی تفصیلات آگے مختلف آیتوں میں بیان ہو رہی ہیں۔ انہی میں سے ایک لڑائی جھگڑا بھی ہے، اور لڑائی جھگڑوں کے آخری حد جو ہے انسان ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیا گیا ہے تم پر، کتبہ مین فرض کیا گیا، علیکم القصاص، تم پر قصاص جو ہے وہ اللہ نے فرض کیا ہے، فی القتلی، قتل کے جو مجرم ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان سے قصاص لیا جائے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثی بالانثی، اور عورت کے بدلے عورت۔ یعنی پہلے معاشروں میں یہ رواج تھا کہ اگر طاقتور قبیلہ کسی دوسرے کو قتل کر دیتا تو وہ کہتے ہم تو طاقتور ہیں تو ہم تو نہیں دیں گے اس کا قصاص، تو اس کے بدلے، اور اگر کوئی غریب ہوتا، مجبور ہوتا تو اس سے قصاص لیا جاتا۔ اور بعض اوقات طاقتور یہ مطالبہ کرتے کہ بھئی ہمارے ایک بندے کے بدلے میں 10 بندے ہم قتل کریں گے، یعنی ہماری ایک عورت قتل ہوئی ہے تو ہم تمہارا مرد قتل کریں گے، یعنی مختلف قسم کی شکلیں طے ہوتی تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ نہیں، اصل یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے وہ مجرم وہی قتل کیا جائے گا، کوئی اور نہیں قتل کیا جائے گا۔ اگر وہ غلام ہے تو غلام ہی قتل کیا جائے گا، آزاد ہے تو آزاد ہی قتل کیا جائے گا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ غلام کے بدلے آزاد یا آزاد کے بدلے غلام، عورت ہے تو عورت ہی قتل کی جائے گی، جس عورت نے، یعنی جس عورت نے قتل کیا وہی قتل کی جائے گی، یا جس مرد نے قتل کیا چاہے وہ آزاد ہے یا غلام ہے اسی پر ہی قصاص ہے، دوسرے پر کے ذمے قصاص نہیں ہے، دوسرے کو سزا نہیں دی جائے گی۔ فمن عفی لہ من اخیہ، اور اگر بھائی کی طرف سے اسے کچھ رعایت مل جائے۔ اب یہ بھی اللہ کی شریعت میں بڑی نرمی اللہ پاک نے انسانوں پر رحم فرمایا، یعنی قاتل کے جو وارث ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا جو بھی ہیں، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ معاف کر سکتے ہیں۔ مقتول مقتول جو ہے، یعنی مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ، ان کو اللہ نے یہ حق دیا ہے، اللہ نے اپنے کرم سے، کہ وہ چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بدلے وہ ان کو کچھ دیت، کچھ خون بہا جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے، جو یعنی قاتل ہے وہ اس کو مقتول کی فیملی کو دے گا۔ من اخیہ شیء، فرمایا تمہارے اگر بھائی کی طرف سے تمہیں کچھ معافی مل جائے، رعایت مل جائے، فاتباع بالمعروف، تو اس کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو اچھے طریقے کے ساتھ۔ یعنی ایسا، اچھا بعض یہاں بھی ہم نے بہت سارے ایسے کیس دیکھے پاکستان کے اندر بھی، کہ پہلے تو پریشر ڈال کے کسی نہ کسی صلح کر لی اور بعد میں بدلہ لے لیا، تو اللہ نے کہا یہ پھر طریقہ ٹھیک نہیں، یعنی اگر صلح کر لی ہے تو پھر صلح ہی ہے، تو پھر ہمیشہ کے لیے وہ صلح ہونی چاہیے۔
جو بھی طے ہوا ہے، خون بہا طے ہوا ہے، دیت جو بھی طے ہوا ہے، تو وہ اس کو معروف اچھے طریقے کے ساتھ تمہیں دینا چاہیے، وہ اداء الیہ بإحسان، اور اس کو بڑے نیک طریقے سے اس کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم وقتی طور پہ تو جان چھڑا لو لیکن بعد میں پھر پلان بنا کے بدلے لیتے رہو۔ تو یہ فرمایا کہ جرم پر مزید جرم ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت نے جو رعایت دی ہے وہ اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، فرمایا تمہارے رب کی طرف سے یہ تمہارے لیے رعایت اور رحمت ہے، تو تمہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے دلوں کو صاف کر کے، نیتوں کو صاف کر کے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، فرمایا جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا، یعنی فلہ عذاب علیم، تو پھر ظاہر ہے اللہ کے عذاب سے چھوٹ نہیں سکتا، اس کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یعنی دنیا کے اندر تو تم اس طرح کے معاملات چلا لو گے، لیکن آنا تم سب نے بہرحال میرے پاس ہی ہے، تو پھر تمہارے لیے دردناک عذاب وہاں پہ موجود ہے، اور وہاں نیتوں کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، جو تمہارے دلوں کے اندر جو نیتیں ہوں گی اس کے مطابق اللہ فیصلے فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ قصاص جو ہے اس کو معمولی نہ سمجھو، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، اے لوگوں تمہارے لیے اس قصاص کے اندر زندگی ہے، یعنی معاشرے کی زندگی ہے۔ اگر ایک قاتل کو قتل کر کے سزا دے کے اگر پورے معاشرے کو بچایا جا سکتا تو یہ حیات ہی ہے، زندگی ہے۔ یعنی آج کل ایک نیا رواج چل پڑا ہے، قاتل کے ساتھ ہمدردیاں ہو جاتی ہیں، جی سزائے موت ختم کی جائے گی، قاتل کے ساتھ ہمدرد نہیں۔ اسلام قاتل کے ساتھ ہمدردی نہیں چاہتا، اسلام یہ چاہتا ہے ایک مجرم کو سزا دے کے باقی پورے معاشرے کو محفوظ کیا جائے، یہ زندگی ہے۔ یعنی اگر کسی مجرم کو سزا ملنے سے باقی سارے ڈر جائیں اور رعایت مل جائے، امن ہو جائے، تو یہ بڑے سستا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو اگر تم سمجھو، لعلکم تتقون، اگر تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تو تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ اس کے اندر زندگی ہے معاشرے کی۔ آپ حضرات کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں یاد، ہم اس زمانے میں غالباً ایف اے میں تھے یا بی اے میں، جب یہ ضیاء الحق کا جب زمانہ آیا شروع کے میں 77 میں غالباً آیا تھا، میں شاید فرسٹ ایئر میں تھا اس وقت، تو وہ ایک لاہور میں ایک بڑا مشہور قتل ہوا تھا، پپو کا قتل، آصف کو یاد ہوگا۔ ہاں جی، اچھا، وہ اس کے قاتل کو ضیاء الحق صاحب نے فیصلہ کیا جی سر عام سزا دی جائے، تو سر عام سزا دی گئی۔ آج یہاں پہ یہ جو شادمان کی جو مارکیٹ ہے، یہ جہاں پہ جیل ہے، تو جیل کے بعد یہ بہت بڑا گراؤنڈ تھا اس زمانے میں، تو اچھا ہم لوگ بھی دیکھنے گئے، طالب علم تھے، چلو جی تماشا دیکھنے جاتے ہیں۔ اچھا میرا خیال لاکھوں کا مجمع ہوگا وہاں پہ جو لوگ دیکھنے آئے نا، سر عام اس کو پھانسی دی گئی، اتنی دہشت پھیلی ہے لوگوں پر کہ وہاں پہ کئی سال امن رہا ہے، یعنی اس کے بعد جرائم نہیں ہوئے، کئی سال لاہور میں بڑے امن سے گزرے ہیں۔ تو یہ حکمت ہے، یعنی اسلام کی سزا، اسلام سزا نہیں چاہتا، یہ اسلام سزاؤں کا مذہب نہیں ہے، لیکن اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اگر کسی ایک بندے کو سزا دینے سے پورے معاشرے کی جان بچتی ہو تو بچا لینی چاہیے۔ تو اس سے پر اسلام یہ چاہتا ہے کہ سزائیں بھی ہوں، سزائیں بھی علل اعلان ہوں، لوگوں کے سامنے ہوں، تاکہ لوگ ڈریں اور ان کو خوف پیدا ہو اور معاشرے کے اندر امن پیدا ہو۔ تو یہ ایک مثال ہے ہماری زندگی میں۔ اس کے بعد واقعتاً ہم نے دیکھا کئی برس بڑا یہاں پہ امن رہا، لیکن چونکہ اب نئے نئے فلسفے ہیں اور نئی نئی باتیں ہیں، تو لیکن وہ اس معاشرے سے جرم کو ختم نہیں کرتے، بلکہ مجرم کو بڑا وہ ایک فیسینیٹ کرتے ہیں لوگ اس کو، کہ چلو جی ہمارے بھی اخباروں میں نام آئے گا اور ہمارے بھی شہرت ہوگی، ہمارے بھی یہ ہوگا۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مجرم جو ہے اس کو اصل میں سزا دی جائے تاکہ باقی معاشرہ بچ جائے۔ اب یہ قتل کی بات، اور اس کے بعد جو ہے کتب علیکم، دوسرا فرمایا تم پر فرض کیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی شخص کی موت قریب ہو، ان ترک خیرا، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو، مال اس کے پاس ہو، الوصیہ، تو اس پر وصیت کرنا فرض ہے۔ اچھا یہ آیت اس کو سمجھیے کہ یہ آیت منسوخ ہے بعد کی آیت سے، جب وصیت کے احکامات اللہ نے وصیت خود، یعنی وہ وراثت خود طے کر دی، تو اس کے بعد یہ آیت وصیت جو ہے یہ اس آیت سے منسوخ ہے۔ جب تک وہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی وراثت کی، جس میں رشتہ دار جتنے بھی ورثاء تھے اللہ نے خود طے کر دیا فلاں کا اتنا حصہ، فلاں کا اتنا حصہ، فلاں کا اتنا حصہ، اس آیت کے ذریعے علماء کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اس آیت کا حکم منسوخ ہے۔ لیکن 1/3 کا ابھی باقی ہے، یعنی پوری آپ کی جائیداد میں سے 1/3 جو ہے اس کی وصیت آپ اب بھی کر سکتے ہیں، باقی کی وصیت نہیں کر سکتے، کیونکہ باقی ورثاء کا ہے، اور ورثاء کے حصے اللہ نے خود مقرر کر دیے ہیں، بیوی کا، ماں کا، باپ کا، بیٹوں کا، بیٹیوں کا، یہ سب اللہ نے مقرر کر دیے۔ اس کے اندر اب قیامت تک کوئی تبدیلی
نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو اپنی 1/3 دولت کی وصیت کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا، فرمایا کہ تمہارے لیے وصیت فرض کی گئی ہے اگر تم پر کسی شخص کا موت قریب آ جائے کہ وہ وصیت کرے کس کے لیے، الوصیۃ للوالدین، والدین کے لیے وصیت کرے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے، بالمعروف، معروف طریقے سے، یعنی جو اس سوسائٹی کے اندر رواج ہو، اچھے طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ فرمایا حق ہے، ذمے ہے مومنین کے کہ وہ اس کی وصیت کریں۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اور وصیت والوں بعد کے ورثاء کے ذمے ہے کہ وہ اس کو پورا کریں۔ فمن بدلہ، جو اس کو بدل دیں اس کو سننے کے بعد بھی، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو جو اس کو بدلیں ان پر گناہ ہوگا، فرمایا اللہ کی طرف سے وہ گناہ گار ہوں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، اور ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ موصن یعنی جس نے وصیت کی ہے اس نے کوئی جانبداری کی ہے، جانفن کہتے ہیں جانبداری کو، یعنی اس نے ڈنڈی ماری ہے اپنی وصیت میں، جانفن کوئی جانبداری کی ہے، اور اثما، اور یا کچھ زیادتی کی ہے، فاصلح بینہم، تو پھر تم صلح کروا دو، تو بعد میں بھی لوگ آپس میں ڈل کر اس وصیت کو ٹھیک کر سکتے ہیں، یا اگر وہ زندہ ہے تو صلح کروا سکتے ہیں کہ بھائی تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا، یہ حصے صحیح ادا نہیں کیے، تم صحیح ادا کر دو زندگی میں۔ فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، جو پھر اس کو اگر آپ نے صلح کروا دی تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور وصیت کرنے والا بھی اس گناہ سے بچ جائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کے بارے میں یاد رکھیے کہ اس آیت کا حکم اب لاگو نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد وراثت کی آیات آ گئیں، تو اب وراثت کے تحت جو اللہ نے خود طے کر دی حصے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں البتہ علماء کا اتفاق ہے کہ 1/3 پراپرٹی کی آپ وصیت کر سکتے ہیں، اس سے غیر وارثوں کے لیے، وارثوں کے لیے نہیں، وارثوں کے لیے تو اللہ نے اسے مقرر کر دی ہیں، تو وہ تو اسی کے تحت دینے پڑیں گے، وہ تو لازمی ہے۔ جو غیر وارث ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کسی کو کچھ دینا چاہیے، کچھ آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، کوئی رشتہ دار ہیں، احباب ہیں، دوسرے ہیں، ان کو آپ 1/3 کی وصیت کی جا سکتی ہے۔